اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وعلم آدم الاسماء کلها، اور سکھائے آدم علیہ السلام کو نام سارے کے سارے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان کو پیش کیا فرشتوں پر۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، اور فرمایا کہ مجھے بتاؤ، مجھے خبر دو ان ساری چیزوں کے ناموں کی۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، فرشتوں نے کہا اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں الا ما علمتنا، مگر ان چیزوں کا علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھائے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ علم والے اور حکمت والے۔ وقال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ نے فرمایا آدم ان کو، فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے، قال، تو اللہ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور وہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کل کے درس میں یہ گزرا تھا کہ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے اس بات کا اظہار فرمایا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین پر جو میرا نائب ہوگا، میرے احکامات کی تنفیذ کرے گا، تو اس وقت فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ ہم تو کافی ہیں، آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، لہٰذا ہم کافی ہیں، خلافت ہمیں ملنی چاہیے اور کسی کو نہ بنائے۔ تو اللہ نے ایک جواب دیا تھا، وہ حاکمانہ جواب تھا، اور فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، ٹھہر جاؤ، رہنے دو، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ ان کو خلیفہ بنانے میں یہ میں ساری باتیں جانتا ہوں، تمہارے علم میں نہیں ہے، لہٰذا تم رہنے دو۔ ایک تو یہ تھا۔ دوسرا جواب جو آج کی ان آیات میں ہے، اس کو کہا جاتا ہے حکیمانہ جواب۔ وہ حاکمانہ جواب تھا، یہ حکیمانہ جواب ہے۔ اور وہ حکیمانہ جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات اور روئے زمین کی چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو بتائے، اور بتانے کے بعد فرشتوں کا امتحان لیا اور کہا کہ ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ۔ انہوں نے جواب میں یہی کہا کہ جی آپ کی ذات پاک ہے اور ہمیں نہیں علم، جو آپ نے جن چیزوں کا علم دیا ہے وہ ہے، باقی نہیں ہے۔ لیکن جب آدم علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ بتاؤ، آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ جب سب کے بتائے تو اب یہاں پر یہ ایک بات اٹھتی ہے اور یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو آدم علیہ السلام کو سکھا دیا، اب امتحان فرشتوں سے لیا جا رہا ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ چیزوں کے نام تو آدم کو سکھائے اور فرشتوں سے امتحان، یہ بڑی عجیب بات لگ رہی ہے کہ ان سے امتحان لیا جا رہا ہے۔ تو اس کا جواب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا اور یہ دیا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے نام بتائے اور سکھائے اور فرشتوں کی موجودگی میں سکھائے۔ جب فرشتوں کی موجودگی میں سکھائے
لیکن زمین ان چیزوں سے تعلق فرشتوں کا نہیں تھا، فرشتوں کی توجہ ہی ادھر نہ گئی، انہیں سمجھ ہی نہیں آیا، اور آدم علیہ السلام کو سمجھ آ گئے اور یاد ہو گئے۔ تو لہٰذا اب امتحان جو ہے یہ گویا کہ یہ صحیح امتحان ہے کہ آدم کو بھی آدم کے سامنے رکھے، فرشتے موجود تھے، فرشتے اس کو نہیں حاصل کر سکے اور آدم نے حاصل کر لیا، لہٰذا فرمایا خلافت کا حقدار آدم ہے، تم خلافت کے حقدار نہیں ہو۔ اور وجہ اس کی یہ کہ بھوک، فرشتوں کو کیا پتا بھوک کیا ہے، فرشتوں کو کیا پتا کہ خواہشات نفس کیا ہے، انہوں نے تو ہر وقت اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری ہی کرنی ہے، لہٰذا کھانے پینے کی چیزیں جن کا تعلق اس روئے زمین کے ساتھ تھا، ان کا تعلق خلافت کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق تھا کہ ان امور کو جانا جائے اور ان کے خواص کو پہچانا جائے اور ان کو نافذ کیسے کیا جائے، اس کا تعلق انسانیت کے ساتھ تھا، خلافت کے ساتھ تھا، اور فرشتوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں تھا، اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اور جب امتحان لیا تو آدم علیہ السلام نے بتا دیا، فرشتے نہ بتا سکے، لہٰذا اب بتایا کہ بھائی خلافت کا حقدار آدم ہے، یہ فرشتے خلافت کے حقدار نہیں ہیں، اس لیے کہ تمہیں اس کا پتہ ہی نہیں۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ایک وزیر اعظم صاحب جب جیل میں گئے تو واپس آئے تو کہنے لگے میں جیلوں کا انتظام بہت اچھا کروں گا۔ جب تک نہیں گئے تھے وہاں نہیں پتا تھا، تو اس وقت تک انہیں کچھ نہیں تھا۔ تو جب ایک آدمی جاتا ہے کہیں، جیل میں گیا، مچھروں نے کاٹا، اب اس کو احساس ہوگا دوسرے کا کہ اچھا یہاں یہ بھی ہوتا ہے، یہ تو نہیں کہ ہر جگہ ہٹو بچوں کی صدائی ہوتی ہے، آگے پیچھے روٹ لگ جاتا ہے، جاؤ جی جدھر مرضی جاتے ہیں۔ اب ایک آدمی اس طرح ہو، اس کو کیا پتا پیدل چلنے والے کو کیا تکلیف ہوگی، کیا پریشانی ہوگی، جس کے لیے ٹریفک کبھی بند ہی نہ ہو، اس کو کیا پتا کہ جہاں ایک مریض آدمی گاڑی کے اندر ہے اور آپ نے روٹ لگا دیا ہے، تو لہٰذا اس مریض کے رشتہ داروں کے دل پر کیا گزری ہوگی، اس کا اس کو نہیں اندازہ۔ وہ کہے گا یہ مرتا ہے، مر جائے، مجھے جانا ہے آگے۔ لیکن ایک دفعہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، وہ روکے گا، کہے گا نہیں بھائی ایسا کرو، جانے دو۔ ایک آدمی جو ہے اس کو گرمی کا احساس ہی نہیں، ایئر کنڈیشن میں رہتا ہے، اس کو کیا ہے، لائٹ جاتی ہے جائے نہ جائے ہمیں کیا ہے، اس کو کوئی پرواہ اس کی نہیں ہوگی۔ اسی لیے روزے کے بارے میں کیا کہا، وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ کیوں ہے کہ ایک آدمی خود بھوکا رہتا ہے، اس کو دوسرے کے بھوک کا احساس ہوتا ہے، خود پیاسا رہتا ہے، دوسرے کی پیاس کا احساس ہوتا ہے، خود جھونپڑی میں کچھ وقت گزارے گا، اس کو جھونپڑی والے کا احساس ہوگا۔ تو گویا کہ یہ جو امور جو خلافت سے منسلک تھے اور یہ ساری چیزیں جو خلافت کے ساتھ ان کا تعلق تھا، یہ آدم علیہ السلام ان کے سامنے رکھی، فرشتے بھی موجود تھے، لیکن یہ فرشتے اس کو نہیں اخذ کر سکے۔ آدم علیہ السلام نے کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی مناسبت آدم علیہ السلام کے ساتھ تھی، فرشتوں کے ساتھ ان کی مناسبت نہیں تھی، اور ان میں اس کی صلاحیت نہیں تھی ان کو لینے کی، کیوں؟ ان کا گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے۔ جب گناہ کا مادہ نہیں ہے تو ان میں اس کی صلاحیت نہیں تھی، اور آدم علیہ السلام لے لیا، تو فرمایا ہاں خلافت کا حقدار کون ہے؟ آدم علیہ السلام ہے۔ تو حضرت آدم کو پیدا کر کے، حضرت آدم کو بنا کر، اب یہ کہا گیا کہ لہٰذا اس کا جواب، تو یہ گویا اس کا جواب دیا گیا کہ اس لیے فرشتوں کا بھی امتحان یہاں پر لیا گیا۔ اور انداز دیکھیں کتنا اسلوب ہے قرآن کا انداز۔ فرمایا جب فرشتوں سے اللہ نے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے بتاؤ ان نام ان چیزوں کے۔ اور جب آدم علیہ السلام کی باری آئی تو آدم علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ انبئہم باسمائہم، ان فرشتوں کو نام بتاؤ۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ یہاں اللہ آدم کی برتری فرشتوں پر ظاہر کر رہے تھے، اس طرح کہ آدم استاد اور فرشتے شاگرد ہیں، اور استاد کی شاگردوں پر فضیلت ہوتی ہے، استاد کو شاگردوں پر فضیلت ہوتی ہے، تو آدم کو فضیلت علم کے ذریعے سے اللہ نے عطا کر دی یہاں پر، اور فرشتوں پر ان کی برتری ہوئی، اور بتایا کہ بتاؤ۔ اور فرشتوں نے آگے سے یہی کہا، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو وہی علم ہوگا جو آپ نے بتایا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس علم نہیں۔ یہ فرشتوں نے، اس سے کیا پتہ چلا کہ فرشتوں کے پاس بھی کم اور زیادہ علم ہوتا ہے، یہ نہیں کہ سارا علم فرشتوں کے پاس ہوتا، نہیں، کسی فرشتے کے پاس کم علم ہے، کسی سے زیادہ علم ہے، کسی کے پاس اس سے کم علم ہوگا۔ یہ بھی اس سے ایک بات معلوم ہوئی۔ اور ایک اور بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ حکومت میں اس شخص کو سربراہ بننا چاہیے، ایسے آدمی کو جو ہے وہ بننا چاہیے سربراہ کہ جس کو اپنی رعایا کے امور کا پتہ ہو،
اپنی رعایا کے خواص کا علم ہو. کیوں؟ آدم علیہ السلام کو یہ بتا کر پھر اس کے بعد خلافت کا اعلان کر دیا، تو لہٰذا پتہ چلا کہ یہ معلوم ہو. ایک آدمی کو معلوم ہی نہیں ہے اپنی رعایا کے، وہ پاکستان میں رہا ہی نہیں کبھی بھی، اس کو پاکستان کے یہاں لوگوں کا اور اسلام کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے، اس کو یہاں کچھ بھی پتہ نہیں اسلام کیا کہتا ہے، اس کو اٹھا کر دوسری دنیا سے لا کر یہاں پر بیٹھا دیا جائے اور اس کو حکمران بنا دیا جائے، تو پھر ملک کا بیڑا ہی غرق ہوتا ہے، پھر یہی ہوتا ہے. اس لیے ان سارے امور سے اس کو واقف ہونا چاہیے کہ جی کیا ہونا ہے اور کیا میرے ملک میں ہونا ہے، اور مجھے اپنے ملک کے ساتھ کس طرح وفاداری کرنی ہے، اس رعایا کے ساتھ مجھے کیسے وفاداری کرنی ہے. اس چیز کا ہونا بھی لازمی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرات خلفائے راشدین کو آپ دیکھیں کہ حضرات خلفائے راشدین راتوں کو بھی چکر لگاتے تھے، دیکھتے تھے، انہیں احساس ہوتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو امیر المومنین ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ گشت پر نکلے ہوئے ہیں. ایک گھر میں ایک عورت درد ذہ میں مبتلا ہے، کوئی پاس عورت نہیں، شوہر اس کا ایک ہے. آپ گئے اور آپ اپنی اہلیہ کو لے کر آئے اور اس کے گھر میں اندر بھیجا. اس آدمی کے ساتھ باہر بیٹھ گئے، وہ نہیں پہچانتا یہ امیر المومنین ہے. جب بچے کی ولادت ہو گئی تو اہلیہ نے کہا امیر المومنین مبارک ہو. اب اس آدمی کو پتہ چلا اچھا یہ ہمارا امیر المومنین ہے. اس کو احساس ہوا اس کا کہ اس کے گھر میں کوئی نہیں، مجھے یہاں جانا چاہیے. ان کو احساس تھا کہ میں رات کو چکر لگاؤں، دیکھوں. چکر لگا رہے ہیں اور ایک آواز آ رہی ہے، ماں بیٹی سے کہتی ہے کہ دودھ میں پانی ڈال دو، زیادہ ہو جائے گا. اماں امیر المومنین نے منع کیا ہے. بیٹا امیر المومنین کہاں دیکھ رہا ہے، وہ بھی سویا ہوگا، ڈال دو. بچی کیا کہتی ہے؟ اماں امیر المومنین نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کا رب تو دیکھ رہا ہے، اس کا رب تو دیکھ رہا ہے. یہ ہے سلسلہ. اور ایک اور بات یہاں معلوم ہوئی کہ خلافت کا سلسلہ اب یہ قیامت تک چلے گا. کیسے؟ ہر نبی آیا، جو نبی آیا مخصوص وقت کے لیے آیا، مخصوص قوم کے لیے آیا. اس کے جانے کے بعد دوسرا نبی اس کا خلیفہ بن گیا، وہ گیا، اس کے بعد والا نبی اس کا خلیفہ بن گیا. یہ سلسلہ چلا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، خاتم النبیین اور عالمی نبی ہیں. صرف ایک قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ ارسلت الی الخلق کافہ، ساری مخلوق کے لیے، قیامت تک کے لیے نبی ہیں. جب آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں، آپ کی نبوت قیامت تک ہے، تو اب آپ کے جانے کے بعد جو آپ کے خلیفہ ہوں گے، یہ خلافت بھی قیامت تک چلتی رہے گی. تو یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. تو یہاں یہ فرمایا کہ انہیں یہ سب کچھ بتایا، اور فرشتوں نے آگے سے جب یہ بات کہی تو اللہ نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے آسمانوں اور زمینوں کی ساری مخفی چیزیں پوشیدہ، تمہیں ان کی حکمتوں کا پتہ نہیں، جو مجھے پتہ ہے میں جانتا ہوں ان کو. اور آگے فرمایا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں یہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے تھے. ظاہر کیا کرتے تھے؟ ظاہر یہ کہتے تھے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. یہ تو ظاہر کہتے، اور دل میں کیا تھا؟ کل میں نے عرض کیا تھا کہ دل میں یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت کیسے لن یخلق اللہ خلقا، لن یخلق اللہ خلقا اکرم علیہ منا ولا عالم، اللہ ایسی مخلوق نہیں پیدا کریں گے جو ہم سے زیادہ عزت ہمارے اوپر جن کو عزت ہو اور ہم سے زیادہ جس کے پاس علم ہو، اللہ ایسی مخلوق نہیں پیدا کریں گے، اور خلافت کے حقدار ہمیں ملنی چاہیے. تو یہ دل میں چھپائی ہوئی تھی. تو اللہ فرماتے وہ جو تم ظاہری کہہ رہے تھے وہ بھی میں جانتا ہوں، اور جو تم نے دل میں رکھا ہوا تھا، نہیں، تمہارے سے اوپر عزت والی اور مخلوق بھی ہے، اور وہ آدم ہے جس کو میں نے پیدا کر لیا اور جس کے سر پر نبوت اور خلافت کا تاج سجا دیا. تو پتہ چلا کہ اس علم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی، اور اس فضیلت کا اظہار کیسے ہوا وہ اگلی آیت میں انشاءاللہ کل اس پر عرض کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین.